نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اسمع يسمع لك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کی حمد و صلوات کے بعد اللہ کے سچے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی سنو وہ تمہاری سنے گا، یعنی تم اللہ کی مانو اللہ تمہاری مانے گا، تم اللہ کے حکم پر چلو کائنات کی ہر چیز تمہارے حکم پر چلے گی، تم اللہ کا اتباع کرو دنیا کی ہر چیز تمہارا اتباع کرے گی۔ اگر کوئی انسان ساری عمر اللہ کے سامنے اپنی صحت کی دعا مانگتا رہے، کامیابی کی آرزو کرتا رہے، دولت و شہرت کی تمنا کرتا رہے، اگر وہ ہمیشہ اپنی ہی سناتا رہا اور پالن ہار کی نہ سنی تو حدیث نبوی کا فرمان ہے کہ اس کی بھی نہیں سنی جائے گی۔ اگرچہ دنیا کے اندر مومن کی دعا ضائع نہیں کی جاتی، رد نہیں کی جاتی، لیکن مومن کی دعا دنیا کے اندر اسی صورت میں نتیجہ لا سکتی ہے کہ وہ پہلے اللہ کی سنے، اللہ کی مانے، پھر اللہ اس کی سنے گا، اللہ اس کی مانے گا۔ جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے تو پھر بن مانگے اس کی خواہشات کی تکمیل کی جاتی ہے، اور جود و سخا کا مالک اس کے لیے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیتا ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا ہے من کان للہ کان اللہ لا، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اسی کا ہو گیا، یعنی جس انسان نے اپنے ظاہر و باطن، اپنے اخلاق و عادات، اپنے خیالات و نظریات، اپنی طاقت و قوت، اپنی خواہشات و لذات کو اللہ کے تابع کر دیا تو پھر وہ وقت دور نہیں جب یہ انسان و حیوان، یہ چرند و پرند، یہ تیز و تند ہوائیں، یہ طوفان برپا کرتی سمندر کی موجیں، یہ اس کے حکم کی غلام بن جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ تم اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی، اللہ کی مانو تمہاری مانی جائے گی، پھر انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کے اس فرمان کا مشاہدہ کرے گا۔ آج ہمیں یہی دیکھنا ہے، آج ہمیں یہی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ اللہ کی سنو اور مانو، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، تم اس چیز کو دیکھو، وہ پروردگار تمہاری رضا کو دیکھے گا۔ جب گناہوں کو چھوڑ دو گے، نیک اعمال کرنے لگو گے، اللہ کے در پہ آ جاؤ گے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو گے تو اس مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ دعائیں کرو گے قبول کی جائیں گی، اور تمنائیں کرو گے تو تمنائیں پوری کی جائیں گی۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ
شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ شیر کے اوپر سوار چلا آ رہا ہے، جس طرف چاہتا ہے شیر کو چلا دیتا ہے، جس طرف چاہتا ہے شیر کو گھما دیتا ہے، اور یہ درندہ صفت جانور بغیر کسی چون چرا کے اس کے حکم کی غلامی کر رہا ہے۔ شیخ سعدی نے دیکھا، تعجب ہوا، وہ سوار کہنے لگا، اے سعدی تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ایک شیر ہے، تم صرف اللہ کے حکم پر عمل کرو، دنیا کی ہر چیز تمہارے حکم پر عمل کرے گی، تم اللہ کے حکم سے سرتابی نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز وہ تمہارے حکم سے منہ نہیں موڑے گی۔ آج اگر ہم لوگ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، آج ہم لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہے ہیں، آج ہم لوگ اپنے آپ کو کمزور اور ناتواں سمجھ رہے ہیں۔ یقیناً ہم کمزور بھی ہیں، ہم ضعیف بھی ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ رب جس پر ایمان لائے، وہ رب جس کو ہم نے مانا، اور وہ رب جس کو ہم نے دل میں بسایا، وہ بے سہارا نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی طاقت کا سہارا لیں جس کی چھاپ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، ہر مخلوق جس کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاند کی چاندنی جس کے حکم سے ہوتی ہے، سورج کی شعاعیں جس کے حکم سے ختم ہو جاتی ہیں، اور پانی ڈبونے میں جس کے حکم کا محتاج ہے، آگ میں جلانے کی تاثیر جس کے حکم کی محتاج ہے۔ ہمیں اس رب کو اپنا بنانا پڑے گا، اس رب پر ایمان کے ساتھ ساتھ یقین کامل رکھنا پڑے گا، اس کے احکام پر ہم لوگوں کو عمل کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کو اپنا بنا لیا، دنیا والوں کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر رب کو اپنا بنا لیا تو وہ پروردگار قدم قدم پر مدد فرمائے گا۔ پھر وحشت ناک جنگلوں کی تنہائی انسان کے لیے جنت سے کم رہی، اور درندوں کی درندگی کا کسی انسان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ہر جاندار اور غیر جاندار چیز وہ تمہارے حکم کی محتاج ہوگی اور تمہارے اشاروں پر کام کرے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے واقعات ظاہر فرمائے ہیں، اور بزرگوں کے ہاتھوں کرامتوں کو ظاہر کرایا ہے، تاکہ انسانوں کو سمجھ آ جائے کہ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا کہ پھر جاندار، غیر جاندار اور درندہ صفت جانور وہ ان کے حکم کے غلام بن جایا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ کے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ تقریر فرما رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اور کہا کہ اے لوگوں سنو، اللہ نے تمہیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساری کائنات کو تمہاری اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم اللہ کے حکم پر عمل کرو، کائنات کی ہر چیز وہ تمہارے حکم پر چلے گی، یہاں تک کہ اگر تم نے پہاڑ کو چلنے کا اشارہ کر دیا تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے چل پڑے گا۔ ابراہیم ابن ادہم نے یہ فرمایا، لوگوں نے دیکھا کہ آپ جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھا رہے تھے وہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑا، آپ نے پاؤں مارا اور کہا، اے پہاڑ تو ٹھہر جا، میں نے تجھے چلنے کا اشارہ نہیں کیا، میں تو لوگوں کو سمجھا رہا تھا۔ یہ واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ اللہ اس طرح کے واقعات کو کیوں ظاہر فرماتا ہے کہ ابراہیم ابن ادہم کے صرف بیان کرنے سے وہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑا۔ اگر آپ اشارہ
منع کر دیتے، آپ حکم کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ حدیث پاک کا ٹکڑا جو آپ کے سامنے پیش کیا اگرچہ ایک جملہ ہے، فرمایا اسمع یسمع لک، کہ تم اللہ کی سنو، کائنات کی ہر چیز وہ تمہاری سنے گی۔ میرے بھائیوں، کہنے کو ایک جملہ ہے، کہنے کو ایک حدیث ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت کو اس ایک جملے کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان تمام پر عمل کرو، جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے ان تمام کاموں سے رک جاؤ۔ فرمایا کہ تم اللہ کے تابع تو ہو جاؤ، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے محکومیت کو اپنے عمل سے ثابت کر دو تو دنیا کی ہر چیز وہ تمہاری حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے محکومیت کو اپنے عمل سے ثابت کر دے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج تو زبان پر اللہ رہ گیا، اللہ سے محبت نہ رہی۔ آج ایمان کی باتیں، ایمان کے دعوے وہ زبان پر رہ گئے اور دل میں ہم ان تمام باتوں کو نہ اتار سکے۔ یہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جن کا واقعہ سنایا، یہ اپنے زمانے کے بڑے بادشاہ تھے۔ میرے بھائیو، دنیا میں ایک نہیں ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ اللہ کے عشق اور محبت میں دنیا کے بادشاہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری کو اپنایا ہے۔ ایک مثال ایسی نہیں ملے گی کہ کسی نے فقیری کو چھوڑ کر اللہ کی عشق اور محبت اور اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر کسی نے دنیا کی بادشاہت کو اپنایا ہو۔ اللہ کی عشق اور محبت میں اور اس فقیرانہ زندگی میں اللہ کی عشق اور محبت کے جینے میں کیا مزہ انسان کو ملتا ہے، وہ دنیا کے بادشاہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے عشق اور محبت میں بادشاہت کو چھوڑ دیا، جنگل میں چلے گئے، فقیری کو اپنا لیا، سادہ لباس پہنا، ٹاٹ بدن پہ لپیٹ لیا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اب جنگل میں جو مزہ آ رہا ہے وہ مزہ بادشاہت میں نہیں تھا، جو سکون وہاں آ رہا ہے وہ سکون محلات میں نہیں تھا۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے آپ اپنی گدڑی سی رہے تھے تو قائم مقام بادشاہ جو ان کی جگہ بادشاہ بنا تھا وہ وہاں سے گزرا، کہنے لگا اے ابراہیم، تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے اور تم نے بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری کو اپنا لیا ہے، اپنی زندگی کو خراب کر دیا ہے۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ بادشاہ تو کیا جانے، آج میری اللہ کی بے شمار مخلوقات پر حکومت ہے جو کہ تمہاری ظالمانہ اور جابرانہ حکومت سے لاکھوں درجے بہتر ہے۔ آپ گدڑی سی رہے تھے، آپ نے سوئی کو سمندر کے اندر پھینک دیا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اپنی فوج لگا لے اور سمندر سے میری یہ سوئی نکلوا دے۔ بادشاہ کہنے لگا تم تو عجیب عجیب بہکی باتیں کر رہے ہو، اس سمندر سے یہ سوئی کہاں نکالی جا سکتی ہے؟ تو ابراہیم ابن ادہم نے فوراً سر جھکایا، اللہ سے لو لگائی، اللہ کی طرف توجہ کی اور کہا اللہ مجھے سوئی چاہیے۔ تبھی دیکھا مچھلیاں پانی سے باہر آ گئی، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کوئی چاندی کی سوئی لیے ہوئے ہے۔ فرمایا کہ نہیں اللہ وہی لوہے کی سوئی چاہیے۔ ایک مچھلی وہی لوہے کی سوئی لے کے آ گئی، بادشاہ کو بتا دیا اور آج یہ سبق ہمیں بھی مل گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ والے لوگ کن مستیوں میں ہوتے ہیں، ان اللہ والوں کے دلوں میں کتنا سکون ہوتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے حالات ان کو ڈگمگا نہیں سکتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مغل بادشاہوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ اپنے سینے میں وہ دھڑکتا ہوا اللہ کی عشق اور محبت کا بھرا ہوا ایک ایسا دل رکھتا ہے، ایک ایسا سکون، ایک ایسی قیمتی چیز رکھتا ہے جو تمہارے شاہی خزانوں میں ایسی قیمتی چیز نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ ذائقہ ہم نے چکھا نہیں، اس میں سکون اور قرار کتنا ہے، ہم نے ذائقے کو چکھا نہیں تو ہمیں پتہ
پتہ کیسے چلے گا آخر کیا بات تھی؟ ابراہیم ابن ادھم نے بادشاہت کو چھوڑ دیا، جنگل میں آ گئے، تخت و تاج کو لوٹا دیا، فقیرانہ لباس میں آ گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ میرے بھائیوں، رات کے اندھیرے میں اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے، پاؤں بھی تھک رہے ہوں، نیند آ رہی ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور سر آپ کا سجدے میں ہو، سر دکھنے لگا ہو، کمر دکھنے لگی ہو، تو دل کے اندر جو انوارات کی بارش ہوتی ہے اور جو نور ٹھاٹے مارتا ہے، اور اس وقت رات کے اندھیرے میں اور تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے میں انسان کو جو مزہ آتا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی قیمتی چیز کے اندر انسان کو وہ مزہ اور وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ باتیں زبان سے بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو عمل کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہم رات کو ذرا رو کر تو دیکھیں، تہجد پڑھ کے تو دیکھیں، اللہ کو منا کے تو دیکھیں، پھر آپ کا پورا دن کیسا سکون کے ساتھ گزرتا ہے۔ پورے دن آپ کو اپنا سینہ وہ نور سے اور ٹھنڈک سے بھرا ہوا محسوس ہوگا، آپ کے اندر کشش ڈال دی جائے گی، چین اور سکون آپ کو دے دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں خالی کہنے اور سننے سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ عمل کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابراہیم ابن ادھم کو اس میں مزہ آیا ہوگا، تبھی تو بادشاہ چھوڑی ہے، تبھی تو تخت و تاج چھوڑا ہے، تبھی تو اللہ کی عشق اور محبت کی آگ اپنے دل میں لگائی، اللہ کی عشق اور محبت میں وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ہم لوگ تو گناہوں میں لگے ہیں، شیطان کی خوشامد میں لگے ہیں، اللہ راضی رہے ناراض رہے ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارا خاندان راضی رہے، برادری راضی رہے، پڑوسی راضی رہے، اللہ ناراض ہوتا ہو ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہم میرے بھائیوں مخلوق کو راضی کرنے میں لگے، اللہ کو چھوڑا۔ آج یہی وجہ ہے، ہر انسان کے دل اور دماغ میں ایک آگ لگی ہے، ہر انسان پریشان ہے، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ دل اور دماغ کی جو اصل غذا ہے، ہم نے دل اور دماغ کو وہ غذا نہیں دی۔ میرے بھائیوں، تہجد کا مزہ کیا ہوتا ہے اس کا پتہ چلے جب ہم تہجد پڑھے۔ آپ ذرا وہ لوگ جو 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اگر کبھی بیماری کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے کوئی نماز چھوٹ جائے تو آپ غور کرنا، دل اور دماغ پر ایک پہاڑ سا رکھا ہوا نظر آئے گا اور دنیا اجڑی اجڑی نظر آئے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بوجھ کہاں سے آ گیا؟ نماز پڑھتے ہی سارا بوجھ آپ کا ختم ہوا چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آخر کوئی تو بات ہے۔ اللہ کے نبی جن کے بارے میں فرما دیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے پیغمبر، آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو بھی جائے تو تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر وہ پیغمبر رات میں کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ پاؤں پر اس کے ورم کیوں آ جاتا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے آنسو کیوں بہاتا ہے؟ اس کا سینے میں دل اس طرح کیوں دھڑکتا ہے؟ رونے کی ایسی آواز کیوں آتی ہے کہ جیسے ہنڈیا کے پکنے کی آواز آتی ہے؟ میرے بھائیو، یہ کام کرنے کے ہیں رات کی تنہائی میں، رات اتنی طویل ہوتی ہے، اس کے ایک حصے کا معاملہ اپنے رب سے کر کے تو دیکھیں۔ رات کی تنہائیوں میں اور اندھیرے میں اس رب کے سامنے آنسو بہا کر تو دیکھیں، اپنی پیشانی کو ذرا تھکا کر تو دیکھیں، اس رب سے مانگ کر تو دیکھیں۔ میرے بھائیوں، تقدیر نہ بدل گئی، حالات نہ بدل گئے، زندگی میں چین و سکون نہ آ گیا، تو پھر آپ کہنا آخر کوئی تو بات تھی۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا، انبیاء کو حکم دیا گیا، اور دنیا میں کوئی ولی ہو اللہ کا ولی بنے تہجد نہ پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو رات کی تنہائیوں میں ذرا سا وقت ہم لوگ اللہ کے لیے تو منتخب کریں۔ 24 گھنٹے کے اوقات میں ذرا سا وقت اللہ کے سامنے مانگنے میں، رونے میں اور دعائیں کرنے میں، آہوازاری کرنے میں ذرا سا وقت
اللہ کے لیے نکال کر تو دیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہر وہ کام کرے گا جو ہم چاہیں گے، جو تمنا کریں گے تمنائیں پوری کی جائیں گی، اور دعائیں کرو گے تو پھر دعائیں قبول کی جائے گی۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ اسی لیے ظاہر فرماتے ہیں تاکہ انسانوں کو سمجھ آ جائے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، افریقہ جاتے ہیں، اسلامی فوج ساتھ ہے، تو وہاں ایک جنگل میں چھاؤنی بنانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ فرمایا کہ وہ جنگل اتنا خوفناک جنگل تھا کہ وہاں سے کوئی دن میں بھی نہیں گزر سکتا تھا، کیونکہ وہاں بڑے بڑے اژدہے، بڑے بڑے سانپ، شیر اور چیتے اور بڑے بڑے موذی جانوروں سے وہ جنگل بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے والوں کو حکم دیا کہ یہاں چھاؤنی بنائی جائے۔ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے، آواز لگائی اور کہا کہ اس جنگل کے چرندوں، درندوں اور پرندوں کان کھول کر سنو، ہم غلامان مصطفیٰ کو تمہارے اس جنگل کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں خدا کی خدائی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کل صبح تک آپ اس جنگل کو خالی کر دیں۔ اگر آپ نے جنگل کو خالی نہ کیا تو کل صبح ہم جسے پائیں گے قتل کر ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ صبح کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ بڑے بڑے جانور، ہاتھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، شیر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر سینے سے چمٹائے وہاں سے جا رہے ہیں اور جنگل کو خالی کر کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کی زبان میں وہ کون سا جادو تھا؟ آج تک دنیا حیران ہے کہ زبان میں وہ کون سا جادو تھا جس نے جانوروں کو جنگل خالی کرنے پہ مجبور کر دیا۔ دراصل انہوں نے اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا تھا، تو کائنات کی ہر چیز ان کے حکم پر عمل کر رہی تھی۔ آج ہم لوگ تو ایسے ہو کر رہ گئے کہ بیوی ہے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اولاد ہے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں تو ہر چیز کو ہمارا نافرمان بنا دیا گیا ہے۔ یہی حضرت عمر ابن العاص، ان کو مصر میں گورنر بنا دیا گیا۔ وہاں دریائے نیل بہتا ہے، اس کا پانی خشک ہونے لگا تو وہاں کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہاں کا ایک دستور ہے کہ سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل کا پانی کم ہوتا ہے تو ایک دوشیدہ جوان اور کماری لڑکی کو شاندار لباس پہنا کر اس کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، بھینٹ دی جاتی ہے، اس کا پانی دوبارہ آ جاتا ہے۔ وہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام اس طرح کی مشرکانہ اور جاہلانہ رسموں کی اور بدعات و خرافات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو لکھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی لکھی اور فرمایا کہ اس پرچی کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر ابن العاص نے وہ پرچی لی، دریائے نیل میں ڈالی۔ میرے بھائیوں، آج 1400 سال سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے کہ دریائے نیل میں پرچی ڈالی گئی، پانی بڑھتا چلا گیا۔ آج 1400 سال سے زمانہ گزر گیا لیکن آج تک دریائے نیل کا پانی کم نہیں ہوا۔ اس پرچی پر کیا لکھا تھا کہ دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، تو بند ہو جا، لیکن اگر رب کے حکم سے بہتا ہے ہم اسی رب سے کہتے ہیں کہ رب اسے جاری فرما دے۔ وہ پرچی ڈالی گئی، 1400 سال گزر گئے، آج تک پانی کم نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، یہ زبان میں، یہ تحریر میں، یہ ذرا سی پرچی میں یہ کیا اثر تھا؟ وہ اثر یہی تھا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اسمع یسمع لک، کہ تم اللہ کی سنو
कायनात की हर चीज तुम्हारी सुनेगी, तुम अल्लाह के हुक्म पर चलो, कायनात की हर चीज वो तुम्हारे हुक्म पर चलेगी। आज ये सबक हम लोग भूल गए, अल्लाह के हकाम को भूल गए, वरना तो आज वो लोग जो हमें मुखालिफिन नजर आते हैं और वो लोग जो हमें सफाई हस्ती से मिटा देना चाहते हैं, हमारे खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगंडे और साजिशें करते हैं, अगर आज भी मुसलमान अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा हो जाए, मेरे भाइयों बदर में 313 ने सारी दुनिया की तकदीर का फैसला किया था। आज हम अरबों मुसलमान हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। असल वजह यह है कि जबान पर तो ईमान की बातें हैं, जबान पर कलीमा है और सीने हमारे खाली हैं, नेक अमाल से हम दूर हैं, अल्लाह की नाफरमानियों में और शैतान की खुशामदों में हम लोग लगे हुए हैं। अल्लाह की नाराजगी के कामों में सुबह से शाम तक हम लोग लगे हुए हैं। पहले भी कहा कि आजकल तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि बस नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी हो जाएंगे, अखलाक हमारे बर्बाद हो गए, मुआशरत हमारी लुट गई, मामलात हमारे खराब हो गए। मेरे भाइयों आप जरा सोचें कि ईमान जो हमारी मुआशरत को सही नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारे अखलाक नहीं संवर सकते, जिसकी वजह से हमारे मामला सही नहीं हो सकते, तो अंदाजा लगाएं कि ईमान कितना कमजोर है। आज ईमान की कमजोरी, आमाल की कमजोरी, अल्लाह के अहकाम से दूरी, मेरे भाइयों यही वो चीज है जिसकी वजह से आज दुनिया के अंदर हम लोग जलील और खार हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने ये सबक दे दिया कि तुम बस अल्लाह की सुन लो, अल्लाह की मान लो, फिर तुम्हारी सुनी जाएगी, मानी जाएगी। तुम अल्लाह के हुक्म पर चलो, कायनात की हर चीज वो तुम्हारे हुक्म पर चलेगी। जरा कभी कभी हम लोग अपना मुहासबा तो कर ले कि शाम से लेकर सुबह तक कितनी अल्लाह की नाफरमानियां हैं, रात में कितने गुनाह हैं, कितने मासियतें हैं। मेरे भाइयों अगर गुनाहों से बदबू आया करती तो कोई हमारे पास से गुजरना भी गवारा न करता। हम लोग इस तरह बातिनी गंदगियों में, अल्लाह की नाफरमानियों में और गुनाहों में हम लोग इस तरह लुथड़े हुए हैं। जब तक तौबा नहीं करेंगे, जब तक अल्लाह को राजी नहीं करेंगे, अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करेंगे, तो याद रखना कि हालात बदलने वाले नहीं हैं। अल्लाह की जमीन पर हम अपने अमाल को ठीक करेंगे, फिर अल्लाह आसमान के ऊपर से हमारे हालात के बदलने का फैसला फरमाएंगे। दुआ करें कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।